ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعين حتى تسقله أرزقته وتمتعه فيها طويلا. نادي عليا مظهر العجائب تجده علق في النوائب كلهم من وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي. اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج. صلوات پر محمد وآلہ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ صمد وذاتہ قادر وذاتہ مقتدر وذاتہ سمیع وذاتہ قدیر وذاتہ علیم وذاتہ علی والذی قال له فی شانہ فتبارک اللہ رب العالمین. ثم الصلاة والسلام على اسمه أحمد على السماء واسمه محمد في الأرض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين والذي قال له في شانه وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ثم الصلاة والسلام على خلیفۃ الرسول ووصی الرسول ووزیر الرسول وباب اطرۃ الرسول والزوج بنت الرسول ووارث علم الرسول والذی قال له فی شانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین نعرہ حیدری. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید والفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ الاسماء الحسنى. صلوات بر محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. آپ مومنین کی حاضری مجھ حقیر کی پڑھائی جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں خلوص اور عبادت میں شمار فرمائے. دنیا کے جس کسی کونے میں بھی امام حسین علیہ السلام کے عزادار آباد ہیں خدا ان عزاداروں کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرمائے. دشمنان تشیع دشمنان اسلام دشمنان ولایت علی دشمنان عزاداری حسین اور دشمنان حق سیدہ کو خدا نیست و نابود فرمائے. وطن عزیز کا امن خراب کرنے والے دہشت گردوں کو خدا ذلیل و خوار فرمائے. جو احباب زوار مشتاق سائیں کے امراء اس بارگاہ میں تعمیر میں اس بارگاہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. جو مومنین علیل ہیں بالخصوص ناظم منبر جاوید بھائی کے بیٹے علیل ہیں سید آفاق کاظمی کے اہلیہ علیل ہیں ساجد شاہ کاظمی صاحب علیل ہیں جو بھی علیل ہیں پروردگار بتصدق سیدہ شریفہ بنت امام مجتبیٰ کے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے.
دعا کے لیے کہا گیا ہے کسی مومن کا بیٹا 3 دن سے گم ہو گیا ہے، لاپتہ ہے، پروردگار جلد اسے اپنے والدین کے ساتھ ملاقات فرمائے۔ میرے اللہ دنیا ہمیں وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کے رہی ہے، وارث کربلا، وارث خون حسین، وارث فرش عزا، حضرت ولی العصر مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خشنود فرما، ہمیں مولا کے سپاہیوں کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ مولا کے عزادار ہیں، بھائی ہیں، ان کے والد علیل ہیں، پروردگار سید الساجدین کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرما۔ درود کی تلاوت فرمائیں سب مل کر بآواز بلند۔ اس سے بہتر اگر ممکن ہو تو با جماعت بآواز بلند درود کی تلاوت فرمائیں سب مل کر۔ توجہ گفتگو کا آغاز کیجئے۔ حکم تھا آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اوپر آ جائیں علامہ صاحب، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنے حصے کا سجدہ ذکر ادا ہو جائے۔ یہ ایام بالخصوص یہ مجلس بنت مصطفیٰ ام الحسنین ام المحسن ام العباس سیدہ کے حوالے سے منسوب ہے۔ دنیا، پہلا جملہ ارسال کرنے لگوں، دنیا درک نہیں کر سکی کہ زہرا کس حقیقت کو کہا جاتا۔ سلامت و شاد و آباد رہیں۔ سیدہ کس حقیقت کا نام ہے؟ دنیا کی عقل میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ حقیقت سیدہ کو درک کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے پہلے کہا ہے پہلا جملہ ارسال کرنے لگا ہوں، اسی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ سننے کے لیے کتنا آمادہ ہیں۔ میں آ گیا، حاضری ہو گئی، آپ کے چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا۔ اب اس جملے سے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کتنا وقت ذکر تلاوت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس حقیقت کو بطول کہا جاتا ہے؟ اگر سورہ کوثر سے پوچھا جائے تو وہ آواز دے کر کہے گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ زہرا۔ اگر سورہ قدر سے پوچھا جائے تو وہ بتائے گا حقیقت لیلۃ القدر زہرا۔ اگر سورہ دخان سے پوچھا جائے تو وہ بتائے گا لیلۃ المبارکہ زہرا۔ اگر سورہ حمد سے پوچھا جائے تو وہ بتائے گا صراط مستقیم زہرا۔ اللہ اکبر۔ اگر سورہ دہر سے پوچھا جائے تو وہ بتائے گا کہ حقیقت حل عطا زہرا۔ اگر مصطفیٰ سے پوچھا جائے تو مولا مصطفیٰ فرمائیں گے الفاطمۃ بضعۃ منی زہرا۔ اگر امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے پوچھا جائے تو علی بتائیں گے بقیت النبوہ زہرا۔ اگر میرے مولا حسن سے پوچھا جائے تو میرے مولا حسن بتائیں گے جس کے نور سے جنت جگمگائے وہ زہرا۔ اللہ اکبر۔ اگر میرے مولا حسین سے پوچھا جائے تو حسین بتائیں گے عالمین کے لیے مثالی ماں زہرا۔ اگر میرے مولا سجاد سے پوچھا جائے تو میرے مولا سجاد بتائیں گے امامتوں کی مشکل کشا زہرا۔ سلامت و شاد و آباد رہیں۔ امامتوں کی مشکل کشا زہرا۔ اگر میرے مولا امام باقر سے پوچھا جائے تو وہ بتائیں گے ولایتوں کا راز زہرا۔ اگر میرے مولا امام صادق سے پوچھا جائے تو وہ فرمائیں گے صدیقۃ الشہیدہ زہرا۔ اگر میرے مولا امام کاظم سے پوچھا جائے تو وہ بتائیں گے اللہ اکبر کہ معدن الرسالہ زہرا۔ اگر میرے مولا رضا سے پوچھا جائے تو وہ بتائیں گے راضیتم مرضیہ زہرا۔ اگر میرے مولا تقی سے پوچھا جائے تو وہ بتائیں گے جس کی مودت تقوی خدا ہو وہ زہرا۔ اگر میرے مولا نقی سے پوچھا جائے تو وہ بتائیں گے جس کی مودت پہ خدا انبیاء کو آزمائے وہ زہرا۔ اگر میرے مولا عسکری سے پوچھا جائے تو وہ بتائیں گے جو حجتوں پہ حجت خدا ہو وہ زہرا۔ اور اگر میرے مولا قائم سے پوچھا جائے تو وہ بتائیں گے جس کی زندگی مہدی کے لیے اسوہ حسنہ ہو اسے زہرا کہا جاتا۔ سلامت و شاد و آباد۔
ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں میرے بھائی، مل کے حیدری، سلامت و شاد و آباد رہے۔ اللہ اکبر۔ جس کی حیا قائم کے لیے اسوہ حسنہ، اسے بطول کہا جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ دن اور 13 جمادی الاول سے لے دوبارہ سے اکثر مجالس میں آپ انٹیریئر سندھ میں ایام فاطمیہ میں تھے، اللہ مذہب 13 جمادی الاول سے لے کے پاکستان کے ہر ممبر سے کہہ رہا ہوں، ان دنوں میں ضروری نہیں ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھیں تو حق سیدہ پہ بات ہو۔ آپ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں، ان دنوں میں آپ کا موضوع حق بطول ہونا چاہیے۔ دنیا کو سیدہ کا حق سنائیں، ان دنوں میں دنیا کو بتائیں کہ بطول کے حق کے غاصب کون تھے، بطول کے حق کے غاصب کون تھے۔ اور ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں، زندہ ہیں تو اسی عقیدے پہ، موت آ جائے تو اسی عقیدے پہ، جو زبان نبی کی سچی بیٹی کو جھٹلا ہم مر تو سکتے ہیں، اسے سچا کبھی نہیں مان سکتے۔ سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و آباد۔ تنہیں مل کے حیدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ فقط سیدہ کے دروازے پہ حملہ نہیں ہوا۔ دنیا والے اپنی سیاست کے لیے یہ نعرہ بڑے زور سے لگا، کیا من سب نبی فقتلو، جو نبی کی توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ میں نے کہا یہ فقط بطول کے دروازے پہ حملہ نہیں ہو رہا، یہ کائنات کی پہلی توہین رسالت ہو رہی ہے۔ اب نبی کے عشق کا دعویٰ کرو اور پھر ہمارے ساتھ مل کے دلیل بھی دو، بطول کے قاتلوں پہ تبرہ کرو تاکہ پتہ چلے آپ حقیقی معنی میں عاشق رسول خدا۔ بالکل آسان کرنے لگا ہوں، یہ بچہ سمجھ کے اٹھے گا۔ میں 1 گھنٹہ پڑھ کے چلا جاؤں، سروں سے گزر جائے، یہ کمال نہیں ہے۔ یہ بچہ سمجھ کے اٹھے، یہ کمال ہے۔ ابھی 2 مہینے پہلے ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے، اس میں شیعہ سنی مسلمانوں نے مل کے نعتیں پڑھی۔ ایک نعت جو شیعہ سنی بچوں کو یاد ہے، جیسے ہی بچہ شروع سے ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہے وہ نعت سن رہا ہوتا ہے، جوانوں کے ہر شیعہ سنی بچے کو یہ نعت یاد ہے۔ کیا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ میں نے کہا جب یہ مان رہے ہو کہ سارے نبی مصطفیٰ کے در کے سوالی تھے، تو پھر تاریخ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے وہ بے ادب کون تھے جو اسی نبی کی بیٹی کا در جلانے آئے تھے۔ سلامت و شاد و آباد، سلامت و شاد و آباد رہے۔ اللہ اکبر۔ نعت پڑھنا آسان ہے، پھر تاریخ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ وہ بے ادب کون تھے جو سیدہ کا دروازہ جلانے؟ اللہ اکبر۔ سر اٹھائیے گا۔ شیعہ سنی جھوم کے ہمارے سنی بھائی ربیع الاول میں نعت پڑھتے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ میں نے کہا یہ ہر سنی بچہ بوڑھا جوان مانتا کہ کائنات نبی کا صدقہ کھاتی ہے۔ میں نے کہا جب یہ یقین ہے تمہیں کہ کائنات مصطفیٰ کا صدقہ کھاتی ہے، تو پھر تاریخ سے یہ بھی تو پوچھو کہ وہ کون سے نمک حرام تھے جو نبی کا کھا کے نبی کی بیٹی کو خالی لوٹا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ سلامت و شاد و آباد۔ وہ کون سے نمک حرام تھے؟ یا اللہ اکبر۔ بے شمار بے شمار حیدری۔ سلامت و شاد و آباد۔ اللہ اکبر۔ ہم سے کسی کی لڑائی جھگڑا بنتا نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی بیٹی قتل ہوئی ہے، ہم نبی کی بیٹی کے قاتلوں کو اتنا آسانی سے چھپنے دیں گے؟ اللہ اکبر۔ ہمارے دوست ہیں لکھنؤ کے شاہد رضوی صاحب مولانا کے عزت بخت اقبال میں اضافہ فرمائے، ان کا جملہ سوشل میڈیا پہ پورے دنیا نے اکثر جوانوں نے سن رکھا۔ وہ کہا کرتے ہیں جس طرح محرم میں زور لگا کے حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرتے اس سے زیادہ زور لگا کے ان دنوں میں بطول کے قاتلوں پہ لعنت کرو۔ وہ اس لیے چونکہ محرم میں فقط پروڈکٹ پہ لعنت ہوتی ہے، ان ایام میں پوری سقیفہ کی کمپنی پہ لعنت ہوتی ہے۔ سلامت و شاد و آباد۔ اللہ اکبر۔
बतूल के हक में कोई समझौता नहीं, और हमसे झगड़ा किसी का बनता भी नहीं। ये जुमला बारहा में यही स्टील टाउन आपके दरमियान कह चुका हूं। पूरी दुनिया से मातमियों ने इस जुमले पे दुआएं पहुंचाई हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं, तशय्यो का जिम्मेदार फर्द होने के नाते से कह रहा हूं, जो नबी के बावफा सहाबा को बुरा कहे, हम उन पे 100 दफा लानत भेजते, लेकिन जुमला पूरा सुन के जानो, जो मोहम्मद के सहाबी को बुरा कहे हम उस पे 100 दफा लानत भेजते, और जो बतूल के कातिल को सहाबी कहे हम उस पे 1000 दफा लानत भेजते। सलामतो शादो आबाद। सैयदा का कातिल और सहाबी, हैदर हैदर मिलके आखिरी बंदे तक हैदरी। अब इस जुमले पे दाद नहीं, ताईद चाहिए मुझे हर खानदानी शिया से। मुझे नहीं पता शिया बंदा कहां बैठा, इस जुमले पे अंदाजा हो जाएगा, सर उठाइएगा। मैंने कहा हमसे झगड़ा नहीं बनता कि शिया फला की इज्जत नहीं करते, शिया फला में हमारे पास मेयार बतूल है, हमारे पास मेयार मोहम्मद की बेटी। जब सैयदा दरबार में आई, अपनी मर्जी के आलिम से पूछ लीजिएगा, अपनी मर्जी की किताब उठा के उसमें सैयदा का खुतबा फदक पढ़ के देख लीजिएगा। जब सैयदा दरबार में आई है, सैयदा ने दरबार में बैठे हुए लोगों को देख के बतूल कहती है, अय्युहन्नास, ओ लोगो मेरी बात सुनो। मैंने कहा सैयदा, ये तेरे बाबा के कलिमा गो मुसलमान है, आप ये नहीं कह रही या अय्युहल मुस्लिमून, ओ मुसलमानों मेरी बात सुनो, या अय्युहल मोमिनून, ओ मोमिनो मेरी बात सुनो। आप इन्हें कह रही हैं लोगों मेरी बात सुनो। अजब नहीं कि बतूल की आवाज है। अगर मैंने इन्हें मुसलमान कह दिया तो इनके इस्लाम पे मुहर लग जाएगी, अगर बतूल ने इन्हें मुसलमान कह दिया तो इनके इस्लाम पे मुहर लग जाएगी। तभी कह रही हूं लोगों मेरी बात सुनो, अब बोलो या सारे चुप कर जाओ। मैंने कहा हमसे झगड़ा नहीं बनता, जिसे बतूल मुसलमान न कहे हम उसे सहाबी कैसे मान लेंगे। सलामतो शादो आबाद। सलामतो शादो आबाद। अल्लाह अकबर। सैयदा के हक में कोई समझौता नहीं। अल्लाह अकबर। और फिर मैं अलाज़ाब उस दिन पढ़ रहा था, यही डिफेंस साइड पे मजलिस सैयाम सैयदा, एक अज़ादार उठा बीच में, उसने कहा जो सैयदा से मवद्दत नहीं करता उसका जीना भी हराम है, उसका मरना भी हराम है। पूरा मजमा पलट के उसे देखने लगा कि ये इसने क्या किया। मैंने कहा भाई इसे न देखो, इस पे रिवायत दलील में मौजूद है। सबने कहा ये कैसे? अल्लाह अकबर। मैंने कहा सैयदा का जब अक्द हुआ है अमीर अल मोमिनीन से, अल्लाह अकबर। कल आप क्या मैंने कहा था ना कि मेहरे बतूल पे बात होगी। जब सैयदा का अक्द हुआ मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन के साथ, तो 7 ज़मीनें, अब जुमला कहूं सर उठाइएगा, और 4 दरिया, दरियाए बल, दरियाए फुरात, दरियाए दजला, अल्लाह अकबर, 4 दरिया बतूल के मेहर में दिए। दरियाए फुरात मेहरे बतूल है, फुरात मेहर है बतूल का, फुरात मेहर है बतूल का, फुरात मेहर है बतूल का। यही तो वजह है जब आशूर के दिन अबुल फजल अब्बास आए तो फुरात से पानी चुल्लू में लेके यजीदियों को दिखा के फिर दरिया में डाल के अब्बास उन्हें समझा रहे थे ये मेरी माँ का मेहर है, और माँ के मेहर पे औलाद का हक होता है, दुश्मनों का नहीं होता। अल्लाह अकबर। पानी मेहरे बतूल, 7 ज़मीनें मेहरे बतूल। सर उठाइएगा। अपनी मर्जी के शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस जिस भी मुफ्ती से दिल करे कोई जाके पूछ के देख ले कि जी फुला प्रॉपर्टी किसी की मिल्कियत थी, मैंने बगैर इजाजत उसको इस्तेमाल किया, अब बताएं मेरा वो इस्तेमाल करना हलाल है या हराम?
ہر کوئی کہے گا کسی کی بھی پراپرٹی کو، کسی کی بھی ملکیت کو اس کی اجازت کے بغیر اس سے تصرف کرنا حرام ہوتا ہے۔ اب یہ زمین ملکیت ہے بطول کی، یہ زمین ملکیت ہے بطول کی، یہ زمین ملکیت ہے بطول کی۔ اب اگر کوئی بطول سے مودت نہ کرے، سیدہ کے قاتلوں پہ تبرہ نہ کرے، تو دنیا میں اس کا زمین پہ چلنا حرام ہوتا ہے، مرنے کے بعد زمین میں دفن ہونا حرام ہوتا۔ اللہ اکبر، سلامت و شاد و آباد، سلامت و شاد و آباد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زمین بھی بطول کی ملکی ہے، پانی بھی مہر سیدہ۔ یہی وجہ ہے، میں نے سال گزشتہ جاوید بھائی جامع سیدہ کی مجالس میں کہا تھا دنیا لاکھ کوششیں کر لے، بطول کی دشمنی میں عبادتیں ہوتی نہیں ہیں۔ شاید کسی کے ذہن میں سوال آئے اصغر نقوی یہ کیا کہہ دیا کہ سیدہ کی دشمنی میں عبادتیں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، اپنی مرضی کے مفتی سے پوچھ لیجئے گا۔ عبادت صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا وضو صحیح ہو، اگر وضو باطل تو عبادت بھی مشکوک۔ اللہ اکبر۔ عبادت نماز صحیح ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا وضو صحیح ہونا چاہیے۔ وضو ہوتا کس سے؟ پانی سے۔ پانی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ اکبر۔ ربی بتایا ہے پانی ملکیت ہے بطول کی۔ پتہ چلا کوئی 5 دفعہ نہیں 50 دفعہ بھی دن میں وضو کرتا رہے، اگر بطول کے قاتلوں پہ تبرہ نہیں کرتا تو پانی کا استعمال ہی حرام ہے۔ جب استعمال حرام ہے تو وضو کہاں سے جائز ہو گیا؟ جب وضو ہی غلط ہے تو عبادت کہاں سے صحیح ہو جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ۔ نعرہ مل گئے حیدری، سلامت و شاد و آباد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر اٹھائیے۔ اور جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور عنوان سخن قرار، اس میں خدا آواز دے کے کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ یہ کائنات میں جتنے اچھے اچھے نام ہیں، آئیں بسم اللہ ایک درود کی تلاوت فرمائیں سے مل کر با آواز بلند تشریف لائیں۔ کچھ دیر پڑھا جائے یا مصاحب پڑھا جائے؟ بسم اللہ۔ اللہ اکبر۔ مولا عزت وقت اقبال میں اضافہ فرما۔ اللہ اکبر۔ سر اٹھائیے۔ خدا کہہ رہا ہے اسماء الحسنى، یہ اچھے نام اللہ کے لیے۔ آسان کروں بچوں کو سمجھانے کے لیے، خدا نے ہر والد پہ یہ ضروری قرار دیا کہ اگر اسے خدا اولاد عطا کر تو وہ 7 دنوں کے اندر اس کا کوئی اچھا نام تجویز کر کے رکھے۔ یہ اختیار خدا نے والدین کو دیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کا 7 دنوں کے اندر اچھا نام تجویز کر کے رکھیں۔ جاوید بھائی اپنے بیٹے کا نام رکھیں، میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں، یہ سارے عزادار کو جس کو بھی خدا نے اولاد دی ہے وہ اپنی اپنی اولاد کا نام خود رکھیں۔ لیکن مصطفیٰ کا نام عبداللہ کو نہیں رکھنے دیتا، اللہ اکبر، بلکہ خود رکھتا ہے۔ علی کا نام ابو طالب نہیں رکھتا بلکہ خدا خود رکھتا ہے۔ سیدہ کا نام سیدہ خدیجہ اور مصطفیٰ نہیں رکھتے بلکہ خدا خود رکھتا ہے۔ حسنین کا نام وہ خود رکھتا ہے۔ میں نے کہا مالک جب کہہ رہا ہے کہ اولاد کے نام، آئیں بسم اللہ، آئیں بسم اللہ، مولا کے منظور نظر زدہ، مولا عزت بخت اقبال میں اضافہ فرمائے۔ سر اٹھائیے گا۔ اولاد کا نام والدین کو اختیار دیا کہ والدین اولاد کا نام خود رکھے گی۔ فیاضی میں ابھی کہہ رہا تھا کہ خدا نے والدین کو یہ اختیار دیا کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کا 7 دنوں کے اندر کوئی اچھا نام تجویز کر کے رکھے۔ ہر کسی کو خدا نے اختیار دیا کہ وہ اولاد کا نام خود
خود رکھے گا، لیکن مصطفیٰ کا نام عبداللہ نہیں رکھتے بلکہ خدا خود رکھتا ہے۔ مرتضیٰ کا نام جناب ابو طالب نہیں رکھتے بلکہ اللہ خود رکھتا ہے۔ سیدہ کا نام مولا مصطفیٰ نہیں رکھتے بلکہ اللہ خود رکھتا ہے۔ حسنین کا نام علی یا بطول نہیں رکھتے بلکہ خدا خود رکھتا ہے۔ میں نے کہا مالک جب ہر کسی کو کہو اپنی اولاد کا نام تم رکھو گے، پھر ان کے نام تو کیوں رکھتا ہے؟ عجب نہیں کہ خدا کی آواز آئے، جنہوں نے تمہارے خون سے پیدا ہونا ہے ان کے نام تم رکھو گے، جو میرے نور سے ظاہر ہوں گے ان کے نام میں رکھوں گا۔ سلامت و شاد و آباد رہے، سلامت و شاد و مل گئے۔ حیدری جو تمہارے خون سے ہوں ان کے نام تم رکھو، جو میرے نور سے ہوں گے ان کے نام میں رکھوں۔ اور آسان کروں، سر اٹھائیے گا، میں نے پہلے کہا 1 گھنٹہ پڑھ کے چلا جاؤں سروں سے گزر جائے، یہ کمال نہیں ہے، بچہ سمجھ کے اٹھے، یہ کمال۔ مولا امام رضا علیہ السلام ایک دفعہ درود کی تلاوت فرمائے، سب مل کر آواز میں۔ مشہد کے سلطان میرے مولا ابن باب الہوائی وہ فرماتے ہیں یہ جو اسم ہوتا ہے نا، اسم یہ موصوف کی صفت ہوتا، اسم موصوف کی صفت، کس کا بھی اسم ہو، اسم موصوف کی صفت ہو۔ اب خدا کے کتنے اسما یاد ہیں کائنات؟ 99 اسما۔ پتا چلا یہ 99 اسما خدا کی صفات ہیں۔ واللہ میں بالکل مطمئن، بھولا نہیں ہوں، رکا ہوں، سر اٹھائیے گا۔ اب جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، عقیدے والا ہاتھ نیچے رہ گیا، عقیدے والے چہرے پہ دعا نہیں سجی، واللہ اصغر نقوی دکھ لے کے جائے گا کہ عقیدے والے افراد کے لیے جملہ ارسال کیا تھا، پھر پتہ نہیں وہ زمین پہ کیوں گیا۔ میں نے کہا اسم موصوف کی صفت ہوتا، اسم موصوف کی صفت ہوتا، اور آپ ہم کسی کا نام رکھیں تو طلب صفت کرتے ہیں۔ مثلا آپ میں سے کوئی اپنے بیٹے کا نام عاقل رکھے گا تو وہ طلب صفت کرے گا، وہ آتے عاقل نہیں ہے، وہ طلب کرے گا کہ اللہ اسے عقل والا بنائے۔ اگر کوئی بیٹے کا نام عالم رکھے گا تو وہ طلب صفت کرے گا کہ اللہ اسے عالم بنائے۔ ہم طلب صفت کرتے ہیں، لیکن خدا صفت دے کے نام رکھتا۔ نوح نوحہ پڑھتا تھا تو خدا نے نوح نام رکھا، ادریس اچھا درس دیتے تھے تو خدا نے ادریس نام رکھا۔ خدا طلب صفت نہیں کرتا، خدا صفت دے کے پھر نام رکھتا، اور یہ اسم موصوف کی صفت ہوتا۔ پتا چلا رحمان ہونا خدا کی صفت ہے، رحیم ہونا خدا کی صفت ہے، رازق ہونا خدا کی صفت ہے، حی ہونا خدا کی صفت ہے، باری ہونا خدا کی صفت ہے۔ چلے قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتا خدا کی اور کون کون سی صفات ہے؟ خدا نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی ہونا خدا کی صفت ہے۔ اللہ اکبر، علی ہونا خدا کی صفت ہے۔ میں نے کہا کوئی اور؟ اللہ اکبر، قرآن نے کہا نعم المولا و نعم النصیر، مولا ہونا خدا کی صفت ہے، مولا ہونا خدا کی صفت ہے، نصیر ہونا خدا کی صفت ہے۔ سر اٹھائیے گا، میں نے کہا کوئی اور صفت؟ خدا نے کہا انما ولیکم اللہ، ولی ہونا خدا کی صفت ہے۔ پتا چلا قرآن نے بتایا ولی ہونا بھی خدا کی صفت، علی ہونا بھی خدا کی صفت، مولا ہونا بھی خدا کی صفت، نصیر ہونا بھی خدا کی صفت۔ میں نے کہا بے شک علی عبد خدا ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ اللہ کی ساری صفات ہمیں دامن علی میں نظر آتی۔ اللہ اکبر، بے شک علی عبد خدا ہے، لیکن علی مظہر صفات خدا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مل کے حیدری۔ اللہ اکبر، قرآن کہہ رہا ہے مولا ہونا خدا کی صفت، علی ہونا خدا کی صفت، ولی ہونا خدا کی صفت، نصیر ہونا خدا کی صفت، اور یہ ساری صفات پروردگار جس ذات سے ظاہر ہے اس مظہر صفات خدا علی ابن ابی طالب کہا جاتا۔ سر اٹھائیے گا، اللہ اکبر۔ اب اسماء پہ بات چل رہی، میں نے کہا خدا صفت دے کے نام رکھتا۔ ایک فرشتہ گزرا جسے سردار الملائکہ کہتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ جبرائیل کا نام کس نے رکھا؟
اللہ اکبر اللہ اکبر. سر اٹھائیے گا. شاید جوانوں کے لیے تحفہ جو میں ارسال کرنے. آپ نے بچپن سے خطباء علماء ذاکرین سے مجلسوں میں سنا کہ حضرت جبریل کو خدا نے خلق کیا اور پوچھا بتا تو کون ہے اور میں کون. جبریل نے کہا انا انا وانت انت, میں ہوں اور تو ہے. امیر المومنین نے کہا جبریل یہ کیا خدا سے تو میں لگائی ہوئی ہے. خدا کو کہ انت رب الجلیل وانا عبدک الذلیل, تو میرا جلیل پروردگار ہے, میں تیرا ذلیل بندہ ہوں. اللہ اکبر. مفسرین لکھتے ہیں یہ جبرائیل نام علی ابن ابی طالب نے دیا ہے اس فرشتے کو. اب جبرائیل کہتے کسے؟ جوانوں سے کہہ رہا ہوں خدا نے آپ کو موبائل جیب میں دیا ہے, مجلس کے بعد لغت سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا. اللہ اکبر. رات کو 2:30 بجے تک سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں نا, آدھا گھنٹہ ان موضوعات کو دیا کریں, نہ جانے کتنا معرفت کا سفر طے کرنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ جبرائیل یہ 2 کلمات کا مجموعہ. جب کہتے ہیں خدمت گزار کو, جب کہتے ہیں خادم کو, جب کہتے ہیں خدمت کرنے والے کو. عبرانی زبان میں اللہ کا نام ہے. جبرائیل کا سادہ سا ترجمہ اللہ کے خادم کو جبرائیل کہتے ہیں, اللہ کی خدمت کرنے والے کو جبرائیل کہتے ہیں, اللہ کے خدمت گزار کو جبرائیل کہتے ہیں. جبرائیل نام نے بتایا کہ جو اللہ کا خادم ہو وہ جبرائیل, جو اللہ کی خدمت کرے وہ جبرائیل. نام نے تو بتایا کہ یہ اللہ کا خدمت گزار ہے. اب میں کیا کروں؟ میں نے تو اسے جب بھی دیکھا ہے کبھی بطول کے چکی کو چلاتا ہے, کبھی حسنین کے جھولوں کو جھلاتا ہے. اس نے یہ خدمت کر کے بتایا جو ان کا خادم ہو وہی تو اللہ کا خادم ہوتا. سلامت و شاد و آباد, سلامت و شاد و آباد. مولا نیاز قبول فرمائے, مولا عزت بخت اقبال میں اضافہ فرمائے. یہ حق تھا کہ اس جملے پہ آپ سے دعا اور داد ملتی. سر اٹھائیے گا, چونکہ جنہوں نے فقیروں کی دہلیز پہ سر رکھے عقیدہ اور ولایت لیو نا, سر اٹھائیے گا. یا علی سلامت و شاد و آباد رہیں, سلامت و شاد و آباد رہیں. غالباً اس دن آپ بھی تھے اسٹیل ٹاؤن میں نے مجلس پڑھی تھی پوری صبغت اللہ پہ. اللہ کا رنگ, خدا قرآن میں کہہ رہا ہے نا صبغت اللہ من احسن من صبغت, جو اللہ کا رنگ ہے نا وہ تمام رنگوں میں حسین ہے. کسی نے امام سے پوچھا تھا نا کہ یہ صبغت اللہ کیا ہے, یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ امام نے کہا صبغت اللہ یا ولایت علی ابن ابی طالب, اللہ کا رنگ علی کی ولایت کا نام ہے. میں نے کہا اگر سندھ میں رہنے والے یہاں سے سہون چلے تو چلتے شاہ حسین بادشاہ کے پاس. سرکار کلندر آپ ہمیں بتائیں کہ آخر یہ اللہ کا رنگ کیا ہے جس رنگ میں آپ ایسے رنگ گئے کہ جو آپ کے رنگ سے رنگ جاتا ہے اسے بھی پرواز عطا ہو جاتی ہے. تو سرکار کلندر نے یہی اللہ والا رنگ سمجھایا ہے. وہ کہتے ہیں من بغیر ذلیل دانستم, اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے علی کے علاوہ کسی کو جانتے ہی نہیں ہے. حیدری سلامت و شاد و آباد. اللہ اکبر. اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے کسی کو جانتے ہی نہیں. یہ سارے اچھے اچھے نام خدا کے لیے سمیٹ دی میں نے گفتگو. اللہ اکبر. یہ اسماء الحسنہ. اب یہ غمان نہیں, یقین ہے حسین کا ماتمی ہی عبادت گزار ہوتا. اب میں بات وہ کرنے لگا ہوں کہ ہر عبادت گزار ماتمی جوان میری یہی تائید کر. آپ شب قدر میں مسجدوں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے ایک عمل کر نصیر زین, جو ایک عام سا عمل ہر مسجد میں لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں, 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد قرآن رکھتے ہیں سر پہ. جو کرتے ہیں وہ تو میری تائید کریں. اللہ اکبر. قرآن رکھتے ہیں سر پہ اور قرآن سر پہ رکھ کے ایک دعا مانگتے ہیں, اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اس کتاب کا جو تم نے آج کی رات میں نازل کی ہے اور جو کچھ اس کتاب میں
تجھے اس کا واسطہ کیا ہے اس کتاب میں؟ پھر خود بتاتے وَفِيهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ وَأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کتاب میں تیرا ایک اسم اکبر ہے اور تیرے اچھے اچھے نام ہے. اس کتاب میں تیرا ایک اسم اکبر ہے، تیرا ایک بڑا نام ہے اور تیرے اچھے اچھے نام ہے. پھر خود ہی بتاتے وہ اسم اکبر کون سا ہے، وہ اسماء الحسنہ کون سے. قرآن سر پہ رکھ کے مسجد میں بیٹھ کے ہر کوئی عمل کر کے کہتا بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک یا اللہ. وہ اسم اکبر ہے اللہ. اب وہ اللہ کے اچھے اچھے نام کون سے؟ پھر خود ہی کہتے ہیں بے محمد بے علی بے فاطمہ بے حسن. اللہ اکبر. وہ اسماء الحسنہ، وہ جن اچھے اچھے ناموں کے وسیلے سے اس سے مانگا جائے، وہ اسماء الحسنہ. یہ 14 ہی تو ہیں. میں نہیں کہہ رہا، معصوم نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ایھا الناس نحن اسماء الحسنہ. وہ اللہ کے بہترین نام ہم 14 ہیں. اللہ اکبر. بطول، اللہ اکبر. وہ اسماء الحسنہ کی خاص تجلی. خدا کا ایک اسم ہے السلام. معصوم فرماتے ہیں جس کو بخار ہو، بیمار ہو، بیماری ختم نہ ہو رہی، کسی بھی پانی کے گلاس پہ 99 دفعہ خدا کا نام السلام کا ورد کرے اور وہ پی لے، خدا اسے شفا دے دے. آپ ہم اگر شفا چاہیں تو السلاموں کا ورد کریں. اب یہ بھی عجیب لطف ہے، السلاموں کے عدد بھی 9 ہیں اور محمد کی بیٹی کے اسم کے عدد بھی 9 ہیں. آپ ہم شفا چاہیں تو السلاموں کا ورد کریں. اللہ اکبر. کوئی صحابی آیا تھا مولا رضا کی خدمت. مولا جیسے مسافہ کیا، مولا آپ کے بدن میں بخار کا احساس ہو رہا، مولا آپ کو تو سخت بخار ہے، مولا کسی طبیب سے علاج کیوں نہیں کراتے؟ امام نے کہا اچھا علاج کراؤں، پانی کا جام لے آؤ. ادھر پانی کا جام آیا، میرے مولا رضا نے اپنی 5 انگلیاں اس پانی کے جام میں رکھی، انگلیاں نکالی. مولا نے 3 دفعہ کہا یا فاطمہ، یا فاطمہ، یا فاطمہ، صلوات اللہ علیہ. وہ پانی اپنے بدن پہ چھڑک کے کہ دیکھو ہم نے علاج کر دیا. پتا چلا اگر مخلوق بیمار ہو تو السلام شفا دیتا ہے، اگر معصوم تکلیف میں ہو تو اس میں فاطمہ شفا دیتا. اللہ اکبر. جو معصوموں کی شفا کا سامان ہو اس حقیقت کو سیدہ کہا جاتا. بس اتنا میں نے پڑھنا تھا. میرے بھائی تشریف فرمائیں. ذاکرین کی طویل فہرست اور مجھے بھی ڈیفینس ایک جگہ پہنچنا ہے. اللہ اکبر. بڑا مارا ہے لوگوں نے محمد کی بیٹی کو. بس اس کو اوپر کریں مسئلہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو قریب کریں. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. بڑی زخمی گئی ہے دنیا سے محمد کی بیٹی. آپ نے کہا کہ بڑا مارا ہے محمد کی بیٹی کو لوگوں نے. اللہ اکبر. لوگوں نے نہیں مارا، اللہ اکبر. بلکہ فقط اور فقط باپ کے ساتھیوں نے مارا. اللہ اکبر. نصیر بھائی کہہ رہے ہیں ارمان یہ ہے کہ لوگوں نے نہیں مارا بطول کو، بلکہ محمد کا کلمہ پڑھنے والوں نے مارا ہے زہرا کو. نصیر بھائی اگر آپ نے روکا ہے نا، میں نے یکم ربیع الاول جس دن سیدہ کے دروازے پہ حملے کا دن تھا نا، اس دن ممتاز آباد ملتان میں یہ جملہ پڑھا عشرہ ربیع الاول کی پہلی مجلس میں. اکثریت نے سوشل میڈیا پہ سن رکھا ہوگا. اللہ اکبر. 28 سفر تھی. پیاز عباس ٹاؤن مرکزی جلوس میں امام مجتبیٰ کے تابوت کی برآمدگی تھی. پورا ابو الحسن اصفہانی روڈ ماتمیوں سے بھرا تھا. اس جملے پہ امیر کا جنازہ آ گیا تھا. آگے ماتمیوں نے پڑھنے نہیں دیا. میں نے کہا جب 17ویں دفعہ آخری دفعہ زہر ملی تھی نا حسن امیر کو، حسن نانا کی قبر پہ آئے تھے. نانا کی قبر کو گلے لگا کے حسن نے رو کے کہا تھا نانا
नाना मुझे 17 दफा जहर मिली है, नाना हसन को अरमान नहीं है, नाना मेरे जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं, नाना हसन को अरमान नहीं है, नाना मेरा कासिम बचपन में यतीम हो रहा है, नाना हसन को अरमान नहीं है, नबी कब्र में बेचैन हुए, रो के कहा मेरे लाल फिर आखिर अरमान किस बात का है। हसन ने नाना की कब्र पे सर रखा, रो के कहता है नाना मुझे अच्छे तरीके से याद है, नाना मेरा बचपना था और ईद का दिन आ गया था, नाना आपने एक शाने पे मुझे बिठाया था, दूसरे कंधे पे मेरे भाई हुसैन को बिठाया था, नाना आप हम दोनों भाइयों को शानों पे बिठा के मदीने की गलियों में आए थे, नाना मुझे याद है आप आगे आगे जा रहे थे, आपके शानों पे हम दोनों भाई बैठे थे, नाना पूरा मदीना आपके पीछे पीछे आ रहा था, नाना उस वक्त मैंने आपकी जुल्फें चूम के कहा था नाना ये पूरा मदीना हमारे पीछे क्यों आ रहा है, हो शिया और हाय न कर सके, असगर नकवी मानता ही नहीं, नाना ये पूरा मदीना हमारे पीछे क्यों आ रहा है, नाना आपने कहा था हसन हम सरदार हैं ये हमारे गुलाम है, हसन हम सरदार हैं ये हमारे गुलाम है। फयाज साईं से लेके आखिरी जहां कहीं सैयद बैठा है, साजिद गाज़नी साहब सैयदों पे बाँचे में उसकी हाय निकले, नसीर भाई आपने कहा है ना हसन हम सरदार हैं ये हमारे गुलाम है, हसन नबी की कब्र पे टक्कर मार के कहता है नाना अरमान ये उन गुलामों ने मेरी माँ को बड़ा मारा, या ज़हरा या साहिब ज़मान या साहिब ज़मान, नाना अरमान ये है उन गुलामों ने मेरी माँ को ताज़ियाने मारे, नाना उन गुलामों ने मेरी माँ को तमाचे मारे, नाना मेरी माँ जख्मी जा रही, अजरकुम अला ज़हरा अजरकुम अला सैयदा, आका ज़ादी आपका पुरसा कबूल फरमाए, मोहम्मद की बेटी आपका गिरिया कबूल फरमाए, आखिरी वक्त मोहम्मद की बेटी का सबसे पहले मेरे मौला अली को बुलाया, बस 2 जुमले मुसीबत के सुने, अल्लाह अकबर, बतूल देख के कहती है या अली मैं अपने बापा के पास जा रही हूँ, या अली मेरी कुछ वसीयतें सुन लीजिए, अली रो के कहते हैं बताएं बतूल, सैयदा रो के कहती है या अली मेरी पहली वसीयत है मेरा जनाजा आधी रात को उठाइएगा, यार अली मेरा जनाजा ताबूत में उठाइएगा, या अली जो मुझे जख्मी करने में जिस तरीके से भी शामिल थे, या अली उनमें से कोई मेरे जनाजे में शिरकत न करे। अल्लाह अकबर, अगर कोई मेरा सुन्नी भाई मजलिस में बैठा है, अगर किसी के जहन में सवाल आता है ये शिया बतूल को क्यों रो रहे हैं, मैंने कहा कोई कितनी गरीब की बेटी क्यों ना हो, आज तक मुझे किसी गरीब की बेटी की ये वसीयत दिखा, अल्लाह अकबर हम तेरी बात मानने को तैयार हो जाएंगे। जो वसीयत नबियों के सरदार की बेटी करके जा रही है, रो के कहती है या अली हर रात मेरी कब्र पे पहरा देने आना, या सैयदा या सैयदा या साहिब ज़मान, या अली इन्होंने मुझे बड़ा मारा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अज़ादार है फरमा रहे हैं अली ने बतूल दफनाई नहीं, अली ने बतूल छुपाई है। अल्लाह अकबर। या अली हर रात मेरी कब्र पे पहरा देने आना, या अली हर शबे जुमा मेरी औलाद को मेरे पास ले आना, या अली और कोई आए या ना आए, जुमला ये जिस पे मातमियों के रोने का सामान है, या अली और कोई आए या ना आए, या अली मेरा हुसैन बेशक सोया हुआ हो उसे ले आना, मेरी कब्र पे सुला देना, या अली मेरे चैन को हुसैन कहते हैं। पढ़ूं बतूल की वसीयत, हर मातमी के हाय का सामान है इस वसीयत में। सैयदा कहती है या अली आज के बाद घर में ऐसे आइएगा जैसे मेरे बाबा मोहम्मद आते थे। तड़पा अली बतूल क्या मतलब है? या अली मेरा बाबा दरवाजे पे रुक जाता था, रो के कहता था बतूल इजाजत है मैं आ जाऊं, आप आज के बाद कहिएगा आलिया इजाजत है मैं आ जाऊं। मेरा
آسان، آپ کا سننا آسان۔ علی دیکھ کے کہتے ہیں سیدہ کوئی باپ بھی بیٹی سے پوچھ کے گھر آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بطول رو کے کہتی ہے یا علی جب سے بطول کی بیٹی نے چلنا شروع کیا اس وقت سے لے کے ہر دفعہ کہتی ہے اماں آپ میرے آگے آگے چلے، اماں میں آپ کو پردہ بنا کے آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گی، اماں مجھے بابا کے سامنے چلنے میں حجاب آتا ہے۔ میں نے پڑھ لیا ماتمیوں، اب تنہائی میں بیٹھ کے اتنا سوچنا جو گھر کی چار دیواری کے اندر علی جیسے باپ کے سامنے چلنے میں شرماتی تھی، اللہ جانے شرابی شراب پی کے ناچ رہے تھے، ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے، اس رش میں کہہ رہی تھی راستہ دو میں غازی کی مرشد زادی، اجرکم علی السیدہ اجرکم علی الزہرا، آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، محمد کی بیٹی آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ رو کے کہتی ہیں یا علی جب تک آپ بیٹھے رہیں گے یا علی میری بیٹیاں نہیں آئیں گی، یا علی اب بے شک مسجد تشریف لے جائیں، یا علی میں اپنی بیٹیوں سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ عزادارو جیسے سیدہ عالیہ آئی رو کے کہا عالیہ آج کے بعد اس گھر کی زہرا تو ہے، میری بچی بابا کی خدمت میں فرق نہ ہے۔ اللہ اکبر، کوئی عجیب وصیت کی ہے عالیہ بی بی کو سیدہ نے، رو کے کہتی ہیں عالیہ بیٹی تو روز دیکھ رہی ہوتی ہے جب سے میرا حسین دنیا میں آیا ہے نا، میں جب بھی رات کو سوتی ہوں میں پانی کے 2 جام بھر لیتی ہوں، ایک اپنے دائیں رکھتی ہوں ایک اپنے بائیں رکھتی ہوں، میرے حسین کو آدھی آدھی رات کو پیاس لگتی ہے، آدھی آدھی رات کو کہتا ہے اماں تیرا حسین بڑا پیاسا، میری بچی میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی السیدہ۔ عزادارو بزرگ ذاکرین پڑھتے تھے، ایک رات علی بطول کی قبر پہ بیٹھے قرآن پڑھیں یا بطول قبر میں بے چین ہوئی، علی نے ید اللہ ہاتھ قبر زہرا پہ رکھے، سیدہ کیوں بے چین ہے؟ روگے گا یا علی بہنیں بھی سو رہی ہیں بھائی بھی سو رہے ہیں، حسین آنکھوں پہ ننے ننے ہاتھ رکھے رو کے کہہ رہا ہے اماں میں ایک دفعہ مانگتا تھا، اماں تو مجھے کئی دفعہ پانی دیتی، اماں میں نے 3ری دفعہ پانی مانگا، اماں مجھے پانی پلانے والا کوئی نہیں۔ ماتمیوں علی جلدی سے گھر آئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا پانی کا جام بھرتے سیدھا حسین کے پاس آئے، لیکن علی نے یہ نہیں کیا۔ علی اس جگہ ہے جہاں شام کی فاتحہ بی بی سو رہی تھی، رونا شروع کیا۔ علی جیسے شیر خدا نے، اللہ نہ کرے عالیہ جیسی بیٹی کی آنکھ کھلے اور سامنے علی جیسا شیر بابا رو رہا ہو، تڑپ کے کہتی ہے بابا کیوں رو رہے ہیں؟ روگے گا عالیہ تیرا حسین پانی مانگ رہا ہے۔ عزادارو جلدی سے پانی کا جام بھرا، روگے کہتی ہے بسم اللہ میرے بھائی میں پانی لے کر آئی ہوں۔ اب جیسے بھائی بہنوں سے ناز کرتے نا، روگے کہتا ہے نہیں بہن جب مانگا تو نہیں ملا، اب حسین نہیں پیے گا۔ بزرگ ذاکرین جملہ پڑھتے تھے، جتنے سفید ریش بزرگ بیٹھے جنہیں خدا نے بہنوں کا رشتہ دیا ہے، ان بھائیوں سے اس جملے پہ انہیں پرسے کی دعوت دینے لگا۔ اب جیسے بہنیں بھائیوں کو مناتی ہیں، ایک ہاتھ میں ماں کی چادر اٹھائی، دوسرے ہاتھ میں پانی کا جام اٹھایا، رو کے کہتی ہے بھائیا اماں کی چادر ضامن ہو گئی، تو جب بھی پانی مانگے گا تجھے عالیہ پانی پلائے گی۔ اجرکم علی السیدہ اجرکم علی الزہرا۔ ممبر میں نے چھوڑ دیا ماتمیوں، آخری فکرہ
28 رجب مدینے سے چلے، کبھی قاسم کو بھیجتی، کبھی اونا محمد کو بھیجتی۔ میرے بھائیا سے پوچھو اگر پیاس لگی ہے بہن پانی پلائے، حسین کہتے نہیں بہن۔ عزادارو 9 ذی الحجہ کو مکہ سے چلے، جب کبھی حسین کا رہوار بہن کے محمل کے قریب آتا، پردہ ہٹا کے کہتی حسین گرمی کا موسم ہے، میرے بھائی اگر پیاس لگی ہے بہن پانی پلائے۔ حسین کہتے نہیں بہن۔ 2 محرم کو کربلا پہنچے، کبھی عباس کو بھیجتی، کبھی اکبر کو بھیجتی۔ میرے حسین سے پوچھو پیاس لگی ہے تو بہن پانی پلائے، حسین کہتے نہیں بہن۔ ماتمی اور 4 محرم کو دریا کے کنارے سے خیمے اکھڑ گئے، 7 محرم کو پانی بند ہوا، ایک مشک سنبھال کے رکھی۔ میرا حسین بڑا پیاسا، لیکن جب شب عاشور ہوئی، اب اصغر بھی پیاس سے بلک رہا ہے، اب عالیہ تڑپ گئی، مصلی بچھا کے کہا میرے اللہ اب میرا حسین مجھ سے پانی نہ مانگے۔ اکبر کے سینے میں برچھی لگی، قاسم کے ٹکڑے ہوئے، غازی دریا پہ سو گئے۔ جب اکیلا رہ گیا بطول کا بیٹا، عزادارو آخری سجدہ کرنے لگا۔ اب جو کربلا کے زائرین بیٹھے یا تلہ زینبیہ پہ بہن کھڑی دیکھ رہی تھی، حسین نے سر اٹھایا، روگے کا اللہ تاش، بہن تیرا حسین پیاسا، روگے کا کاش میرا غازی ہوتا، کاش میرا اکبر ہوتا، میں اپنے حسین کو پانی پلاتی۔ الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین۔